يا رب أسألك التقى في كل حال. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء. تعریفیں اس رب کی جس نے آج آپ سب کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ کتاب و سنت کی دعوت پر ہم یہاں پر جمع انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے سب سے بڑے محسن جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اللہ کے دین اپنی امت تک پہنچایا. اہل اسلام
اشتہار پر آپ موضوع پڑھ چکے کہ رویے میرے حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص سے رویہ کیسا. دیکھیے ہمارے اجتماع کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور آپ سب کا جمع ہونا اس لیے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر کے جنت کا مالک بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں کہ آپ نے بنی ہاشم کو، بنی مطلب بن عبد مناف کو اپنے گھر میں جمع کیا اور کھانا تیار کیا. 45 کے قریب لوگ جمع ہوئے اس اجتماع میں. اور داعی کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا معلم. اور لوگ تھوڑے سے. آپ نے ابھی گفتگو نہیں کی کہ آپ کے کلام سے پہلے ہی ابو لہب نے بات کو پکڑ لیا اور کہا یہ آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے سربراہ چچا ہیں، نادانی چھوڑ دو. نمبر 1، گھر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلم کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. میزبان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر بھی آپ کا ہے، محنت بھی آپ نے کی ہے، دعوت نامے بھی آپ نے جاری کیے، مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی آپ نے کیا ہے. لیکن آپ کی گفتگو سے پہلے ابو لہب کہتا ہے نادانی چھوڑ دو. تمہارا خاندان پورے عرب کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا. خبریں تو مل چکی تھی اللہ کی توحید اور دعوت کی، کلمہ توحید کی. کمال دیکھیے اور اس کی بے ادبی کی انتہا دیکھیے. اس نے کہا ہے ایسا نہ ہو کہ سارے عرب کے لوگ تمہارے خاندان پر ٹوٹ پڑیں اور مختلف قبائل بھی ان کا ساتھ دیں. ایسا نہ ہو کہ تم سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لیے کوئی تباہی کا باعث. کتنے سخت الفاظ. میرے پیغمبر کا رویہ کیسا تھا علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس میں دعات کے لیے بھی بڑا پیغام ہے، عوام کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ ساری ذمہ داریاں پیغمبر کی ہیں. پیغمبر نے اپنے گھر میں مہمانوں کو بلایا اور پیغمبر پہ ہی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور بلانے کا جو مقصد تھا اس پر گفتگو نہیں کرنے دی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ یہی موضوع ہے.
اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی رویے پر گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں، اپنی زبان اور عقل اور ایمان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کلام ہی نہیں کیا، گفتگو ہی نہیں کی۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے خرچہ میں کروں اور گفتگو تم کرو، گھر میرا اور بے ادبی تم کرو۔ ہم تو ایک مسجد کے اندر بھی کسی بات پر اکھڑ جائیں تو مسجد کا احترام اور علماء کا احترام، یہ کائنات کا وہ شخص ہے کہ اللہ کے بعد دھرتی پر اس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں۔ اور اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے یہ دعوت توحید اپنے خاندان کو دیجیے، اور آپ کے بلانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آپ ہی کے گھر میں آپ ہی کی بے ادبی کی جا رہی ہے، آپ ہی کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ خاندان کا رویہ پیغمبر سے کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے زبان ہی بند کر لی، ایک لفظ اس مجلس میں آپ نے نہیں فرمایا۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ جب ایسی گفتگو اور ایسے حالات، تو آدمی کو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ گھروں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، احباب میں ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کیا؟ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ اس پر ذرا مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم سوال کا جواب دیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، چین نہیں آتا مجلس میں۔ جس مجلس میں سارے مخالف جمع ہو جائیں، وہاں میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں پیغمبر کے رویے کی اتباع کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لوں، چھوڑ دوں اس مجلس کو۔ آپ نے انہیں فارغ کر دی، وہ گھر چلے گئے اپنے اپنے۔ نمبر 2، آپ نے ہمت نہیں ہاری کہ میری تو ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں لوگ، میرا قبیلہ ہی اگر میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں کیسے کام کروں گا؟ نہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت نامے جاری کر دیے، انہی لوگوں کو پھر بلا لیا جنہوں نے پیغمبر کی حمایت نہیں کی تھی، خاموش ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے کلام کیا تھا، پیغمبر نے ان کو پھر دعوت دے دی۔ پیغمبر کا رویہ کیسا ہے؟ پھر گھر میں بلا لیے، پھر کھانے پک گئے، پھر اجتماع ہو گیا، اور آپ نے بیٹھتے ہی انہیں خاندان کے افراد کو سب سے پہلے یہ بات کی، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ گویا کلام، احسن الکلام سب سے پہلے اللہ کی توحید کا کلام۔ میں نے مجالس میں دیکھا ہے کہ اللہ کی حمد کے بغیر گفتگو کا انداز شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی حمد
اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو، برادری، قبیلہ، قریبی، کریم، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی کلام سب سے پہلے اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کا۔ ساری برادری موجود ہے، اب آپ کو موقع مل گیا، اب سب سن رہے ہیں، آپ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، ساری برادری سن رہی ہے، ابو لہب بھی سن رہا۔ اب رویہ دیکھیے، پہلی مجلس میں ابو لہب کا رویہ کچھ اور تھا، دوسری مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اپنی گفتگو کا انداز شروع کر دیا، بات شروع کر دی ہے، کلام شروع کر دی ہے۔ اب وہ بیٹھا سن رہا ہے اور اسے بتلایا جا رہا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور میں تمہارا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بالخصوص اور باقی لوگوں کے لیے بالعموم رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں، اسی مجلس کے ارکان جو پہلی مجلس میں بھی تھے، آپ کے رویے کی وجہ سے دوسری مجلس میں انداز بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کلام مکمل کر لیے۔ سب سے پہلے ابو طالب، اس نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا کلام مجھے بہت اچھا لگا ہے اور آپ اپنے مشن پر گامزن رہیے۔ کتنا عمدہ کلام ہے کہ پہلے ساری مجلس، اور اس میں ایک مخالف ہے اور سب کو زبانوں کو تالے لگے ہوئے، آپ کا رویہ وہاں کیسا تھا؟ دوسری مجلس، ارکان وہی ہیں، اس کے اندر مکہ کا گنے چنے لوگوں کے اندر چوٹی کا جو فرد ہے اس کا نام سردار ابو طالب ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر آپ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیے کہ آپ اپنے مشن پر کام کیجئے، میں آپ کا ساتھ ہوں، لیکن آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا ہی چاہیے تھا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ ایک نہیں، پورا قبیلہ ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں اس کی موجودگی میں پیغمبر پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا۔ یہ رویہ ہی تھا۔ اسی مجلس میں ابو لہب ہے، ابو طالب کے کلام کے بعد اسی ابو لہب نے جو لمبی تقریر کی تھی، اس نے کہا اس سے پہلے کہ لوگ اس کے ہاتھ پکڑیں، ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے، روک دینا چاہیے یہاں سے، بس یہ برائی ہے، دعوت توحید۔ لیکن ابو طالب کی گفتگو نے پیغمبر علیہ السلام کو ایک بہت بڑا سہارا دے دیا۔ یہ رویہ تھا کہ لوگ تبدیل ہو گئے۔ جو ہی یہ گفتگو ہوئی، نمبر 3 اللہ کریم نے آیتیں اتار دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اب عام لوگوں کو دعوت دیجیے، برادری کا سردار تمہیں مل گیا، اب عام لوگوں کو دعوت توحید دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباحا آواز لگائی ہے، قبیلوں کا نام لے لے کر پکارا ہے، قریشیوں کو آواز دی ہے، ہاشمیوں کو بلایا ہے،
جو خود آ سکا سردار آیا، نہیں تو اپنے اس نے نمائندہ بھیج دیا۔ آپ کے رویے کی وجہ سے جو پہلی کامیابی مل گئی تھی اس پر ابو لہب کو بڑی تکلیف ہے۔ ہمیں بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو جنت کا ٹھیکیدار ہی نہیں مانتے۔ اپنے نظم کے بغیر غیر جماعتی لوگوں کی کیا خوبصورت موضوع رکھا ہے اس بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انقلابی یہ موضوع ہے۔ اگر مسلمانوں کا رویہ تبدیل ہو جائے پوری امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ رویے میں تبدیلی لے کر آئیے۔ وہ گھر ہے، وہ تجارت ہے، وہ آفس ہے، وہ کالج ہے، وہ استاد ہے، وہ معلم، کوئی شعبہ کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے اللہ کریم نے ایک ماڈل دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یا تو کہو اس خوبصورت ماڈل سے اور کوئی اور بہتر ماڈل ہے؟ نہیں، یہ ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ پھر کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں پیغمبر کا رویہ موجود نہ ہو کہ اس شعبے میں تمہاری تربیت ایسی ہونی چاہیے جیسے میں محمد کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کو بڑی تکلیف ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس دعوت کو ایک راستہ دے دیے اور سردار ابو طالب نے دے دیا۔ آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلا لیا، سردار آ گئے، ابو لہب بھی آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا، اپنے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ رویہ دیکھیے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کیا کی تھی؟ عوام کے اندر، عام عوام ہے کہ بات پورے علاقے میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشی بتاؤ کبھی تم نے مجھے اس زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیے کمال۔ اگر میں یہ کہوں پیچھے پہاڑ کے ایک لشکر ہے تو پوری قوم کہتی ہے ہم نے تجربہ کیا ہے آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اور ہم خالی سننے کے لیے نہیں کہ دماغ کی چاشنی کے لیے ہم علماء کو بلائیں، اور نہیں، کوئی تبدیلی لے کر آئیے۔ مسلمانوں کا ایک گورنر تھا، ایک بات یاد آئیے، مسلمانوں کا ایک گورنر تھا، بغاوت ہو گئی تھی اس کی، باغیوں کو پکڑا جا رہا تھا، دو نوجوان جو بڑے قابل گرفت، وہ اس گورنر کے قابو ہی نہیں آتے، بڑا بھاگا۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ 2 مہینے گزر گئے، نہیں خبر وہ کہاں، نہیں خبر۔ ایک شخص نے آ کر کہا کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ تجھے 2 باغی چاہیے؟ جاؤ اس کے والد سے پوچھو تمہاری اولاد کہاں ہے۔ اس نے کہا والد بتائے گا، اس کے قتل کے آرڈر کیے ہوئے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں اس شخص کو جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس عالم کو، اسے جا کر پوچھو۔
کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا اس باپ کو خبر ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا وہ بتلائے گا؟ کہا ضرور بتلائے گا اگر اسے خبر ہوئی۔ کیوں؟ میں نے پایا اس شخص کو کہ زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ ہوا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کمال دیکھیے، یہ تھے مسلمان۔ اس نے بلا لیے اور آتے پوچھا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ اس شیخ نے کہا میرے بیٹے گھر کے فلاں بیسمنٹ کے اندر فلاں کونے میں فلاں کمرے کے اندر بند ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگایا، پکڑ کر لے آئے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں ان کی گردنیں کاٹ دوں؟ کہتے پتہ تھا۔ کہا اگر تم نے کیوں بتلا دیا؟ کہا اس لیے کہ میں اس پیغمبر کی اتباع کرنے والا مسلمان ہوں جس پیغمبر نے زندگی میں نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، نبوت کے بعد تو کیسے ممکن؟ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارے سچ نے میرے دل کو نرم کر دیے، جاؤ میں تمہارے دونوں بیٹوں کی جو قابل گرفت باتیں تھی اور ان کی زندگی سب کچھ معاف کر کے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، اپنے بچوں کو لے جاؤ اور آزادی اور سکون سے رہو۔ یہی بات پیغمبر نے قوم کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ بولے؟ اگر میں یہ کہوں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میری صاحب کا زندگی آج سے پہلے میرا رویہ دیکھ لو، کوئی امانتیں آئی ہوں، کوئی فیصلے کی گھڑی آئی ہو، کوئی حجر اسود کو اٹھانے کی گھڑی آئی ہو، تمہارے معاملات ہو، مجھے ایک مجلس اور ایک لمحہ کوئی ایک جگہ پر یہ تو بتلاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، 40 دن نہیں۔ کبھی تم کہہ سکتے ہو کہ فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا؟ کہا نہیں، ہم نے تجربہ کیا، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امیر ہیں۔ اب قوم کو کہا پھر سن لو، لا الہ الا اللہ تم پڑھ لو، تفلحو، دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی، میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، مجلس کے اندر سے وہی ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، وہی ابو لہب، اور کہا تیرے سارا دن تیرا غارت اور برباد ہو، کیا تو نے اس لیے بلایا تھا ہمیں یہ بات کہنے کے لیے کہ لا الہ؟ اللہ کے پیغمبر کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے دعوت دے دی، شہادتین پڑھا دیا، کلمہ سمجھا دیا، اس نے گالیاں دی ہیں، گالیاں دی، اور ہے کون؟ پیغمبر کا سگا چچا۔ اپنوں کی گالیاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، غیروں کی پھر بھی برداشت ہو جاتی ہیں، اپنے کے رویے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہو کر اور ہماری جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، پیغمبر کا رویہ کیا تھا؟ پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم جب تک گالی کا جواب گالی سے نہ دے لیں، کہتے ہیں مولویت کو ایک طرف رکھو اور میدان عمل میں کود پڑ دے۔ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے، پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب مد مقابل گالیاں دے رہا ہو میرا کیا رویہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک مجلس میں ایک شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی کو گالیاں دے رہا، گالیاں دے رہا،
اور ابو بکر کا مقام رضی اللہ تعالی بہت بڑا مقام ہے. نبی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی بڑی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دونوں وزیروں میں کوئی جھگڑا ہو گیا. ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے رضی اللہ عنہم. جھگڑا پیغمبر کی عدالت میں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے, عمر سچا ہے, لیکن پیغمبر پر اس بندے کے احسان اتنے. آپ کیا فرماتے ہیں عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر سے نرمی نہیں کر سکتا؟ عمر کو ڈانٹ پڑ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا مقام ہے اس ابو بکر کا, اور اس کو ایک شخص پیغمبر کی موجودگی میں برا بھلا کہہ رہا, برا بھلا کہہ رہا. سوچئے گا اس بات پر. کافی دیر ہو گئی وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی اس کو جواب دے دی. جب وہ گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, تو کائنات کا امام کا رویہ کیا تھا؟ آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر رہی تھی. ابو بکر پیغمبر کو دیکھ رہے کہ وہ گالی دیتا ہے, پیغمبر مسکرا رہا ہے. رویہ ہے, تربیت ہے, معلم ہے. اور جب تھک کر ابو بکر نے جواب دیے, جو ہی جواب دیا پیغمبر کا چہرہ متغیر ہوا اور مجلس سے ہی اٹھ گئے, مجلس سے ہی اٹھ گئے. او مسلمانوں کی جماعت, ہمیں کوئی آ کر کہے نا کہ شاہ صاحب آپ کو فلاں شخص گالیاں دے رہا تھا, تو ہم سے سینے سے لگا لیتے. یہ بڑا محب ہے, محبان اہل بیت میں سے ہے, اسے سید کا بڑا خیال ہے. ہائے ہائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے. بڑے دیر کے بعد جب میں نے اس کا جواب دیا آپ کا چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا اور مجلس سے بھی اٹھ گئے. آخر کیا وجہ, آخر کیا وجہ؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے ابو بکر جب وہ گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, آسمان کے مالک نے زمین پر ایک فرشتہ بھیج دیا تھا, وہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا اور میں مسکرا رہا. کیا وجہ اس کی؟ فرمایا تیری طرف سے رب کا فرشتہ جواب دے رہا. اور مجھے ایک امام ذہبی کا قول رحمہ اللہ یاد آیا کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں امام ذہبی کو برا بھلا کہہ دیا. وہاں ایک شدائی بیٹھا ہوا تھا, فدائی اور شدائی. وہ دوڑا اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہتے کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی. ہمیں کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں واہ, آئندہ بھی خیال رکھنا, مجھے بتانا, میرے پیچھے بڑے لوگ لگے ہوئے. امام ذہبی نے فرمایا کہ ابلیس کو تو ہی نمائندہ ملا تھا اس کی طرف سے. کمال دیکھیے. فرمایا ابو بکر جب تو نے جواب دیے اس مجلس میں تو تمہارے جواب دینے سے اللہ کا فرشتہ چلا گیا اور ابلیس کی آمد ہو گئی ہے. اور جب وہ شیطان وہاں پر ہو تو محمد کریم کا رویہ یہ بتلاتا ہے میں اس مجلس پہ نہیں بیٹھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پیغمبر کو گالیاں دی گئی ہیں علیہ السلام, پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا. آسمان کے مالک نے وہ گالیاں برداشت نہیں کی. قیامت تک ہر مسلمان ابو لہب کو برا بھلا کہتا رہے گا, تبت یدا ابی لہب وتب. مالک نے جواب دے دیے. اور اگر پیغمبر جواب دیتے آسمان سے قرآن اترتا. اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے, پھر دیکھیے لوگ کیسے توحید کو قبول کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ہر شے ہی برباد ہوگی, اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا.
اس کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا قرآن نے. اتنی لعنتیں پڑی کہ ایک طرف گالیاں اور دوسری طرف خاموشی ہے. یہی تو پیغمبر ابو بکر کو سکھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل اسلام یہ دین بڑا آسان ہے. ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. ان دیواروں کو ہٹائیے اور ان کلمہ پڑھنے والوں کو قریب کیجئے. وہ گالیاں دیں، وہ برا بلا کہیں، وہ کچھ نام رکھیں، جو مرضی کہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی طرح گھروں میں بلا کر، اجتماع میں بلا کر، ایک ایک کو مل کر درد دل کے ساتھ وہ جو مرضی کہے آ تو جاتا ہوں، لیکن تم ہو ایسے، مسکرا کر جواب دیجئے. شاید یہ مسکراہٹ ہی اس کے لیے راہ ہدایت بن جائے. مجھے ایک بات یاد آئی ہے جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے. میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ریاست میں انقلاب ہی لے آئے تھے. انقلاب لے آئے تھے. کہا جاتا ہے جب آئے تھے اس علاقے میں تو حلقے میں اکیلے تھے. جب فوت ہوئے تو 70,000 لوگ کلمہ توحید پڑھ چکے تھے. ایک شخص تھا رویہ. یہ آپ کے خلاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو پیغمبر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، میں آپ کے خلاف گرا دوں گا. ایک لمبی فہرست ہے. ایک شخص جاتے اسے السلام علیکم کہتے تھے. وہ فروٹ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، دکاندار گزرتے اور وہ دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا. دیکھتے ہی. اور جب آپ اس کے قریب پہنچتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتا. آپ نے سنی ہوں گی دھرنے میں گالیاں لوگوں کی، کیا کیا نئے نئے انداز میں گالیاں تھیں. اللہ اکبر. عرصہ ہی بیت گیا، میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا، اس نے گالیاں نہیں چھوڑی. سال کا قریب آدمی کہتے میں نے بڑا سمجھایا ہے، وہ قریب ہی نہیں ہونے دیتا. میں تمہیں اسلاف کی کہانیاں سناؤں، ان کے واقعات سے ایمان کو تازہ کروں. کہتے عرصہ دراز جب بیت گیا، ایک دن میں نے جو سلام کیا اس نے آنکھیں نکالی لیکن گالی نہ دی. میں بڑا حیران ہوا. اگلے دن میں نے سائیکل روک کر اپنا ہاتھ ہی اس کے آگے کر دیا. اس نے ایسے ہاتھ لگا کر پیچھے گیا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا. بس. لیکن زبان اس نے کہا سال ہو گیا ہٹتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں اس کے قریب ہو گیا. اگلی دفعہ میں نے اس کو ہاتھ دیا تو تھوڑا سا پکڑ کر دبا دیا. کیسے ہیں آپ؟ کئی مہینے گزر گئے. اب میرے وہ سلام کا جواب دے وعلیکم السلام وعلیکم السلام. میں ایک دفعہ رک کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہوں. میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں. کوئی ہے خطیب ایسا؟ کہتا میں بندے لے کے آواں، میرا نام ہی کافی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں. کون ہے؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کالج کے اندر. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. شاگرد کس کا ہے؟ حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے. میں نے دعوت دی اس کو اکیلے کو. میں جمعہ پڑھاتا ہوں جمعے کے دن، تشریف لائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا بس جمعہ پڑھنے آیا، پھر دوبارہ سے مسجد عقیدہ نہ چھوڑا. یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی دین پر چلنے والوں کا رویہ ہے. اور پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے اجتماع کیا کہ کیا کریں. گالیاں دے لی ہے تو رب نے جواب دے دیا. ہر مسلمان پڑھ رہا ہے تبت یدا، ہاتھ تو اس کے ٹوٹے. ہر مسلمان پڑھ رہا ہے. لوگ انگلیاں اٹھانے لگ گئے. قرآن نے اس کا نقشہ بھی کھینچا. یا ایھا الذی نزل علیہ القرآن
وقالوا، انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ القرآن، یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ قرآن کو نازل کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے. انک لمجنون کہا گیا ہے. کس کو؟ مجھے اور آپ کو نہیں، کائنات کے اس شخص کو جس سے افضل اللہ نے انسان ہی نہیں بنایا، اس کو کہا. وہ کہہ دیتے یا اللہ کیسی قوم ہے جو مجھے پاگل کہتی ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. عجیب ہے، ہمارے اندر ہی سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں تمہارا پیغمبر ہوں. تعجب. اور ایلیگیشن کیا ہے؟ ساحر، جادوگر ہے. اللہ اکبر. کسی بھائی کو جادوگر کیا کر دو دیکھو. کذاب. ہائے، صادق اور امین کو جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. لوگ یہاں تک کہنے لگ گئے اللہ کے پیغمبر ان کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے انہیں بھی کہا تھا تم کذاب ہو. نہیں نہیں. تم جادوگر ہو. نہیں. وہ پیغمبر ہی کیا علیہ السلام. اس لیے میں علماء سے بھی اور اپنے کارکنان سے بھی جو دعوت کے میدان میں اپنے رویے کو تبدیل کیجیے. دنیا جو مرضی کہے، آپ یہ دیکھیے اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. یہ سوچ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، اور مشرکین مکہ نے دیکھا اور زبانیں لمبی ہو گئی ہیں. پھر ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر طعنہ تشنیع، پھر گزرے، پھر گالیاں، پھر گالیاں. پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آئے مجلس کے اندر، دیکھا سردار بہت سارے جمع، بہت سارے جمع. آتے ہی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. قرآن کی تلاوت شروع کر دی. آپ کے اور میرے پاس لوگ آتے ہیں جمعے کے اندر، دروس میں، اجتماع میں، شادی حالوں میں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو پیغمبر کا تھا. ان کو لوگوں کے اشعار کی بجائے انہیں رب کا کلام سنائیے. رب کے کلام سے افضل دھرتی پر کوئی کتاب نہیں ہے. جب آپ یہ کہو گے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بی بی فاطمہ کی کہانی رضی اللہ تعالی عنہا. شاہ صاحب نے جمعہ پڑھایا، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے. ایک عورت سامنے رہتی تھی، ایک عورت سامنے رہتی تھی، اور لوگوں نے جا کر اس کو بھڑکا دیا. عورت بگڑ جائے تو بڑوں بڑوں کی عقل مار دیتی ہے. کہا جو تو یہ نظر نیاز دے رہی ہے، یہ جو مسجد کا خطیب ہے سید، یہ اسے حرام کہتا ہے. بڑا کٹھی. کہا سالوں سے دے رہی ہوں، سالوں سے دے رہی ہوں. اس کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ اسے حرام کہتا ہے. تیار ہو کر آ گئی کہ آج سید کو مسجد میں ہی پکڑوں گی، مسجد میں. اب رویہ ہے، کیوں؟ آل رسول ہے، اہل بیت میں سے ہے.
یہ ہے سید لوگ، یہ ہے سید لوگ. ہائے شاہ صاحب رحمہ اللہ مسجد کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگے، وہ عورت چڑھ گئی. اس نے کہا سید زادے. تو بی بی فاطمہ کی نظر کو حرام کہتے، ہمارے جیسے کوئی ہوتا. اس نے کہا اور میں حلال کہوں؟ نہیں. کہا میں نہیں کہتا، تماشا دیکھنے والے بھی کھڑے ہیں، میں نہیں کہتا. جس فاطمہ کی تو نظر دیتی ہے فاطمہ کا بابا کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے. وہی ہو کر کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ اگر فاطمہ کا بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتا ہے، آج کے بعد کبھی نہیں دوں گی. اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے، لوگوں کو دور نہ کیجیے. لیکن دوسرا نقطہ بھی یاد رکھیے، حق کو کبھی نہ چھپائیے. جیسے میرے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، وہ تو اہل زبان تھے، حیران رہ گئے. زندگی میں کبھی کسی نے قرآن سنا ہی نہیں تھا. ابو جہل سنتا تھا چوری جا کے، ایمان نصیب نہیں تھا، ایمان نصیب نہیں تھا، ویسے ہی گالیاں مل کر دیا کر. اچانک جو اللہ کا کلام سنا تو دل ہی رقیق ہو گئے. مجھے یاد ہے ایک مجلس میں ہم اسلام آباد میں تھے، ایک شخص میرے سامنے بیٹھا، صحیح جوان ماشاءاللہ باشرہ، جو میرے ساتھ ہے نا وہ کہتا ہے آؤ آپ کو ایک تماشا دکھاؤں. میں بڑا حیران ہوا کیا بات ہوگی. جو ہی ہم بیٹھے تھے وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، پہلا والا آدمی بھائی ہمارا. میں نے جا کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ دونوں جانتے تھے دوسرے کو. اس نے کہا جس کے ساتھ تو نے ہاتھ ملایا یہ پتہ کون ہے؟ یہ پتہ کون ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ طیب الرحمان زدی. بس سننا تھا اور کھڑا ہو گیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ دوست اس کا ہنسنے لگ گیا ہے. انہوں نے کہا ہاتھ اس کا چھوڑ دے میرا ہاتھ آپ. میں نے کہا نہیں، دو سوال ہے. میں نے کبھی آپ کو گالی دی ہے؟ کہتے نہیں دی. میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ میرا نام سن کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ تشریف تو رکھیے، تشریف رکھیے. وہ انتہائی قہر اور غصے کی کیفیت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میں مسجد عثمان میں جمعہ پڑھاتا ہوں، کبھی موقع ملے تشریف لائیے. 2-3 باتیں اسے کی، لیکن وہ جذبات سے آپے سے باہر ہو رہا تھا. اس نے کہا یہ شاہ صاحب یہ آپ کو بہت کچھ کہتا ہے. پھر وہ اٹھ کر چلا گیا. اللہ کی شان ہے، وہ بڑا کریم ہے. میں جمعہ پڑھا رہا تھا، میں نے دیکھنا آخری صف کے اندر وہ جوان بیٹھا ہوا ہے. میں نے رب سے وہیں دل سے آ اٹھی، اللہ یہ آیا ہے اب جائے نا. اللہ نے دل ہی بدل دیا. او اہل اسلام اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے، کوئی تبدیلی لے کر آئیے. آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اور میں چاہوں گا میں اپنے بھائی کا، عرفان بھائی کا بہت مشکور ہوں. یہ تو مجھے پتہ نہیں درجنوں فون کرتے ہوں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یہ جو موضوع ہے رویے میرے پیغمبر کے، رویے میرے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر آپ کے ساتھ کئی مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں. آج پارٹ 1 ہے انشاءاللہ تعالی، اور آئندہ میں چاہوں گا کہ اس کو لے کر میں ایک سیریز بناؤں. میں نے ایسے مختلف سیریز بنائی ہیں کہ ہمیں خبر ہو کہ پیغمبر کا رویہ کیسا علیہ الصلاۃ والسلام. پیغمبر کی ذات کتنی اعلیٰ ہے اور ان کی بات کتنی عمدہ ہے، کتنی عمدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور اتنا بڑا ہونے کے بعد پھر اپنی امت سے آپ کا انداز کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اس پر بڑے دلائل ہیں۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے دعوت کا ایک کام کیا ہے، یہ جو رویہ ہے میرے پیغمبر کا، اس کو میں نے پلے باندھا ہے، کوشش کی ہے، الحمدللہ انقلاب ہے۔ ہزاروں لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے، ہزاروں لوگوں نے، صحیح معنوں میں اللہ نے ان کو توحید کا فہم عطا فرمایا۔ آخری بات کرتا ہوں، میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا اپنے علاقے میں اسلام آباد، میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے سفید داڑھی والے، 20 سال پرانی بات ہے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے کہاں اترنا ہے؟ آدمی پوچھ ہی لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں نے اپنے G11 کے سٹاپ کا نام لیا، وہاں ایک کوٹھی تھی، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اسی کے نام سے وہ سٹاپ مشہور ہو گیا، جھنڈے والی کوٹھی۔ وہ بابا جی مجھے کہتے ہیں وہاں ایک مسجد عثمان ہے، بالکل ساتھ ہی مسجد ہے جو میری مسجد، کہنے کہ وہاں ایک طیب خبیث جمعہ پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنا۔ میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کی ہنسی اپنی، میں نے کہا جی میں قطعا نہیں پڑھوں گا، وعدہ کر لیا۔ کیوں؟ کہ میں نے تو پڑھنا نہیں تھا، میں تو پڑھانے والا ہوں، 14 سال کے بعد میں نے اس بندے کو دیکھا، اللہ نے اس کو بھی توحید کا سمجھ عطا فرمایا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیغمبر کے رویے پر چلنے کی اور اس کے مطابق زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔